वालेकुम अस्सलाम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबका? ये फाइन। आज हम इस्लामियात से स्टार्ट करते हैं। इस्लामियात का पेज नंबर, बुक ओपन करिए और पेज नंबर 65 बुक रीडिंग है आपकी। ओके मैम। अच्छा आप बताएं, मैं कौन सी टीचर हूँ आपकी? मैम गुड गुड। पहचान लिया जी। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबने पेज ओपन कर लिया? यस मैम। यस। आज हम जस्ट रीडिंग करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्तदाई जिंदगी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब सिद्दीक था। लक़ब को अरब के लोग कुनियत कहते हैं। ये एक ऐसा नाम है जिससे एक तरह की इज्जत देना मकसूद है। आवाज आ रही ना मेरी सबको? यस मैम। ओके। सिद्दीक का मतलब है इंतहाई सच्चा, जिसके कौल और फेल में तजाद ना हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद उस्मान बिन आमिर अबू कहाफा की कुनियत से और वालिदा सलमा उम्मुल खैर के नाम से जानी जाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज तरीन और मुखलिस दोस्त थे। वो उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नौजवानों में सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया। वो अक्सर औकात हुजूर सल्लम के साथ रहते थे। मक्का से हिजरत के मौके पर, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस। सब सो तो नहीं गए ना? नो मैम। ओके गुड। वो वसल्लम के साथ थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक ताजिर थे। वो बहादुर और ईमानदार थे। अबू बकर सिद्दीक ने बहुत से गुलामों को भी आज़ाद करवाया, जिनमें मशहूर सहाबी और मौज़न रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की अजान बहुत मशहूर थी। वो एक जालिम आका की कैद में थे। जिस जंग में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हर वक्त साए की तरह साथ साथ रहते थे। आप हुज़ूर सल्लम की तालीमात और हुज़ूर सल्लम के अहकामात पर जान फिदा करते थे और कोई चीज़ भी इनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत से ज़्यादा कीमती नहीं थी। जंग बदर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा दुश्मनों की तरफ से उनके खिलाफ जंग में शामिल था। उसने कहा, ऐ मेरे बाप, जंग के दौरान आप 2 मरतबा मेरी तलवार के नीचे थे, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे आपको कत्ल करने से रोक दिया। इसके जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटा, जंग के दौरान एक मरतबा भी अगर मुझे ये एहसास होता कि तुम मेरी तलवार की जद में हो तो मैं तुम्हें हरगिज ना छोड़ता। ये इनके अकीदे की ताकत और ईमान की मजबूती की मिसाल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सल्लम के क्या थे? अभी हमने इसमें क्या पढ़ा? क्या थे वो? हुज़ूर अकरम सल्लम के क्या थे? दोस्त थे। दोस्त थे ना? पिछले फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। ग़ज़वत तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तमाम दौलत जंग के अखराजात के लिए पेश कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुमने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? तो जवाब मिला, मैं इनके लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
چھوڑایا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ کون تھی؟ ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. ٹھیک ہے, اور یہ حضرت عائشہ کے والد بھی تھے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنائے جانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, پہلے خلیفہ کون تھے؟ سو گئے سب سو رہے ہیں؟ No. جاگ رہے ہیں؟ Yes, ma'am. تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لیسن کا نیم کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. گڈ. تو پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے. کون تھے پہلے خلیفہ؟ حضرت ابو بکر صدیق. گڈ. حضرت ابو بکر گڈ صدیق. پیرا, آپ جاگ رہی ہیں. گڈ. لوگو, تم نے مجھ کو اپنا خلیفہ چنا ہے. میں تم میں سے بہت سے بہتر ہوں. اگر مجھ سے غلطی ہو تو میری اصلاح کرنا. یاد رکھو, سچائی ایمانداری ہے اور جھوٹ بے ایمانی. تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں, اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں. اس کے بعد ہے, میں جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہو. اگر میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم میرے احکامات کو نہ مانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روم بھیجنے کا حکم دیا تھا. انہی دنوں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ پیش آ گیا اور حالات بگڑ گئے. بہت سے کمزور عقیدہ مسلمان اسلام چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب پر چلے گئے, لیکن مدینہ کے حالات خراب ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر کو روم کی مہم پر روانہ کیا. اس دوران حکومت کا کام چلانا مشکل ہو گیا. لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنی بند کر دی کیونکہ وہ اسلام کے احکام پر چلنے کے پوری طرح عادی نہ ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کی قسم, اگر ایک رسی کے ٹکڑے کے برابر بھی جس نے زکوٰۃ کم دی تو اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی کئی لوگوں نے پیغمبر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا, ورنہ اسلام میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے. انہوں نے اپنی بہادری اور حکمت سے اسلام کو اس سنگین مسئلے سے نکالا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ بہت سی جنگیں ہوئیں. آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی شام اور عراق پر بھی فوج کشی کی گئی. بہت سی لڑائیوں کے بعد مسلمانوں نے ایران کا بڑا حصہ فتح کیا. روم کے لوگوں سے بھی جنگیں ہوئیں جن میں رومیوں کو شکست ہوئی. اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور 2 سال سے 3 ماہ تک حکومت کر کے. میم, شکست کا کیا مطلب ہے؟ جی, شکست کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ ہار گئے تھے, ناکام ہو گئے تھے اچھا. اس جنگ میں. 22 جمادی ثانی 13 ہجری کو 63 ایئرس 63 سال کی عمر میں وفات پائی انہوں نے. اچھا مجھے بتائیں کتنے ایئرس میں انہوں نے وفات پائی؟ کتنی ایئرس میں وفات پائی اسٹوڈینٹس؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. کتنے ایئرس ہیں یہ؟ 63 ایئرس. 63 سال ان کی عمر میں وفات پا گئے. جی ہاں, گڈ ختیجہ. ایک بڑا کارنامہ. فتوحات کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
سب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں ترتیب دینا ہے. مطلب اتنی فتح حاصل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کو بھی ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا تھا. یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اصرار پر آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سادہ زندگی گزاری. وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی شہدائی تھے. سادہ لباس پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے تھے. تمام کام خود کرتے تھے. راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے. مطلب کہ وہ رات کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہ کوئی بے گھر یا کوئی غریب بھوکا تو نہیں. سادگی اور عاجزی ان کی دو بڑی خوبیاں تھیں. لوگ آپ کو دل و جان سے چاہتے اور بے حد عزت کرتے. حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کی بھلائی اور دین اسلام کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. البتہ مسلمان حکمرانوں اور بادشاہوں کے لیے سربراہ مملکت کی ایک اچھوتی مثال چھوڑ گئے. مطلب کہ ایک اچھی مثال وہ چھوڑ گئے تھے باقی جو آنے والے بادشاہوں کے لیے. ٹھیک ہے، انتقال کے آپ کو کسی کا کوشچن ہے یہاں تک؟ اس کے بعد ہے انتقال کے بعد 7. حضرت ابوبکر صدیق انتقال کے بعد قبر مبارک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے. اس طرح زندگی بھر ساتھ نبھانے والے دوست نے مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا. سب کو سمجھ آئیے؟ یس اچھا کیسے زندگی گزاری تھی حضرت ابوبکر صدیق نے؟ بہت سادہ زندگی گزاری تھی. بہت زیادہ زندگی گزاری تھی. بہت سادہ زندگی گزاری. کھانا سادہ کھاتے تھے کھاتے اور ساتھ کھاتے اور گھر کے تمام کام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ میم 63 سال کی عمر میں. گڈ. 63 سال کی عمر میں. کیا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کیا تھے؟ دوست. دوست. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دوست نہیں تھے، والد تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور دوست تھے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے. سب اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں. سب نے اٹینڈنس مارک کر لی؟ سیکشن میں آپ نے ودن 2 منٹس اپنی اٹینڈنس مارک کریں اور سیکشن نیم بھی لکھیں. میم ایک بچے نے 2 چیک فلنس کی بھی کی ہوئی ہے. اوکے سب نے کر لی مارک؟ اس کے بعد نیکسٹ لیسن میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے میم. آج ہم نے جیسے اس کی ریڈنگ کرنی تھی. اوکے میم. اوکے میم. یس. اوکے میم. اوکے میم. اوکے میم. اوکے میم. اسٹوڈینٹس اللہ حافظ. اوکے میم.